آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند, اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند, آقا کے وفادار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین, آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے صدقۃ الفطر. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہیں وہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے مکمل ہو جاتی ہیں. جس طرح سے نماز کے اندر اگر کوئی کوتاہی, کوئی لغزش ہوتی ہے, کوئی واجب آپ کا ترک ہوتا ہے, آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے, اسی طرح سے اگر روزوں کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو آپ اگر صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو وہ کمی کوتاہی پوری ہو جائے گی. صدقۃ الفطر کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ صدقہ فطر ان حضرات پر واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہوں. اب صاحب نصاب جب اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ غریب مسلمان, وہ پریشان حال لوگ جو غریبی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے تھے, لہذا آپ کے صدقہ فطر کے ذریعے وہ بھی اپنے بچوں کو اور خود عید کی خوشیوں میں شریک کر پائیں گے. لہذا صدقہ فطر کے دو مقصد ہوئے. پہلا مقصد کہ جو روزے کے اندر کمی ہوئی اس کمی کی بھرپائی ہوگی, اور دوسرا مقصد کہ غریب حضرات بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو پائیں گے. صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہوتا ہے؟ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے, یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. ساتھ ہی ساتھ ہر وہ شخص جس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں لیکن پھر بھی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو سکتا ہے, اور اس کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ مثلاً کوئی شخص ہے, اس کے پاس دو مکان ہیں, ایک مکان میں وہ رہتا ہے, دوسرا مکان کرائے پر اس نے دے رکھا ہے. لہذا اس دوسرے مکان کو جو کرائے پر دے رکھا ہے زکوٰۃ کے نصاب میں اسے شمار نہیں کیا جائے گا, لیکن صدقہ فطر کے معاملے میں اس کا شمار کیا جائے گا, اور دیکھا جائے گا کہ اگر دوسرے مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے اور ضرور ہوگی, لہذا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا. زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال نامی کا ہونا شرط ہے, جو کہ صدقہ فطر میں واجب نہیں. صدقہ فطر میں اگر مال نامی نہیں ہے پھر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. لہذا اگر کسی شخص کی پیدائش عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے, یعنی اس کے گارجین, اس کے سرپرست اس کا صدقہ فطر ادا کریں گے. اور اگر کسی کی پیدائش عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد ہوتی ہے, لہذا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. جن لوگوں نے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, ان کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. صدقہ فطر کس کو دیا جا سکتا ہے؟ تمام ان لوگوں کو جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے. کسی مسجد میں صدقہ فطر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جس طرح سے زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے, اسی طرح سے صدقہ فطر میں بھی مالک بنانا شرط ہے, جو کسی انسان کو دے کر کے ہی کیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کتنا ادا کریں گے؟ اگر کوئی شخص گندم یعنی گیہوں ادا کر رہا ہے تو نصف صاع یعنی 1.25 کلو تقریباً گیہوں ادا کرے گا. اور اگر کوئی شخص مالدار ہے, پیسے والا ہے, اللہ نے اسے اہل ثروت لوگوں میں سے اس کو بنایا ہے, تو اسے چاہیے کہ صرف وہ گندم کا نصاب جو کہ یہاں پر کافی سستا ہوتا ہے, صرف اسی کی مقدار سے صدقہ فطر ادا نہ کرے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور سے صدقہ فطر ادا کرنا, کشمش سے ادا کرنا, جو سے ادا کرنا بھی ثابت ہے. لہذا ان کو چاہیے کہ جس کی جو استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرے. اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 1 صاع کھجور سے بھی صدقہ فطر ادا کرے. 1 صاع کھجور کی قیمت تقریباً 700 روپے بنے گی جا کر کے. اسی طرح سے کسی کو اور اللہ نے نوازا ہے تو کشمش کی مقدار سے صدقہ فطر ادا کرے. کسی کو کم نوازا ہے تو جو کی مقدار سے ادا کرے. بہرحال جو سب سے آخری درجے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گندم سے ادا کر دے, کیونکہ ہندوستان کا ماحول یہ ہے کہ یہاں پر گندم سب سے سستا ہے, تو یہاں پر سب سے آخری درجے کی بات ہوگی کہ گندم سے صدقہ فطر ادا کیا جائے. بہرحال گیہوں سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کشمش اور کھجور وغیرہ سے صدقہ فطر کی ادائیگی کی جائے. اس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے اور آپ کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے.